اب اس کے بعد میں حضرت مولانا عظیم الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مختصر انداز سے 2 منٹ میں ایک نظر پیش فرمائیں. السلام علیکم. بھلائی جان نہیں سکتی ہے قربانی جمیعت کی. بھلائی جان نہیں سکتی ہے قربانی جمیعت کی. بھلائی جان نہیں سکتی ہے قربانی جمیعت کی. ہے سارے ہند پر ابھی، ہے سارے ہند پر ابھی مہربانی جمیعت کی. ہے سارے ہند پر ابھی مہربانی جمیعت کی. غریبوں درد مندوں کی یہ کرتی ہے خبر گیری. غریبوں درد مندوں کی یہ کرتی ہے خبر گیری. غریبوں درد مندوں کی یہ کرتی ہے خبر گیری. غریبوں درد مندوں کی یہ کرتی ہے خبر گیری. نہ ہو کیوں کر زمانے میں، نہ ہو کیوں کر زمانے میں قدردانی جمیعت کی. نہ ہو کیوں کر زمانے میں قدردانی جمیعت کی. رہائی جیل سے کرواتی ہے یہ بے گناہوں کی. رہائی جیل سے کرواتی ہے یہ بے گناہوں کی. رہائی جیل سے کرواتی ہے یہ بے گناہوں کی. رہائی جیل سے کرواتی ہے یہ بے گناہوں کی. زمانہ دیکھتا ہے خود، زمانہ دیکھتا ہے خود فراوانی جمیعت کی. زمانہ دیکھتا ہے خود فراوانی جمیعت کی. یقیناً شیر ہندوستان ہے سید ارشد مدنی. یقیناً شیر ہندوستان ہے سید ارشد مدنی. یقیناً شیر ہندوستان ہے سید ارشد مدنی. ہمارے شیر پر ججتی ہے سلطانی جمیعت کی. ہمارے شیر پر ججتی ہے سلطانی جمیعت کی. ہے سارے ہند پر ابھی مہربانی جمیعت کی. ہمیں ہے فخر ہاشم و ثناء اللہ پر ہر دم. ہمیں ہے فخر ہاشم و ثناء اللہ پر ہر دم. ہمیں ہے فخر ہاشم و ثناء اللہ پر ہر دم.
ہمیں ہے فخر ہاشم و ثناء اللہ پر ہر دم جو خدمت کر رہے ہیں ابھی لاسانی جمعیت کی بھلائی جا نہیں سکتی ہے قربانی جمعیت کی ہے سارے ہند پر ابھی مہربانی جمعیت کی ماشاءاللہ بہت خوب اب وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا ہم سب سے انتظار تھا میرے دوستو آج ہماری سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کی آمد ہوئی ہے جو برسوں تک انشاءاللہ ہماری تاریخ پہ لکھی جائے گی حضرت والا کی شخصیت ایسی ہے میں زیادہ نہ کہنا نہیں چاہوں گا جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ ارشاد فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میرے دوستو یہ وہ شخصیات ہیں جن کے رات و دن کی کاوشوں سے آج ہم اور آپ راحت و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں یہی وہ حضرات ہیں جن کی محنتوں سے جنہوں نے اکابرین کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دی ہوئی امانت جو صحابہ کرام کو عطا کیا گیا تھا اور صحابہ کرام سے منتقل ہوا امانت جو ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے وہ ان شخصیات کے ذریعے ہی میرے دوستوں پہنچی ہوئی ہے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ابتدائی دور میں اگر ہم غور کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی شخصیت تھی کہ حضرت والا کے شاگردوں میں ہر طرح کے افراد تھے آپ جس میدان میں بھی افراد کو ڈھونڈیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی شخصیت تھی جن کی شاگردوں کی مثال دنیا نے آج تک پیش نہیں کیا تھا اگر ہم آخری صدی کے اس دور میں غور کریں تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی جن کے شاگردوں کی مثال دنیا نے پیش نہیں کیا ہے کسی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ کی کون سی کتاب ہے آپ اپنی تصنیف بتائیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کس میدان میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو دعوت و تبلیغ میں دیکھنا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو علم حدیث میں دیکھنا چاہتے ہو انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو سیاست میں دیکھنا چاہتے ہو عبید اللہ صدیق کو دیکھ لو تصوف میں دیکھنا چاہتے ہو تو اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو میرے دوستو میں آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تمام علوم اور تمام تر چیزوں کی جامع تھی اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس امانت کو اگر صحیح انداز سے کسی شخصیت پر بعد والے دور میں آئی ہے وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آئی ہے حضرت والا بیک وقت ایک بہترین مدرس بھی تھے محدث بھی تھے اور جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اس ملک کو آزادی دلانے والے شخصیات میں سے تھے اور حضرت والا کی امانت آج اس دور کے امیر ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو پہنچی ہوئی ہے اور حضرت والا بھی ایسے افراد میرے دوستو دنیا میں نہیں ملتے ہیں لوگ خدمات انجام دیتے ہیں درس تدریس میں دیتے ہیں یا کوئی خدمات انجام دیتا ہے تو وہ تصوف کے میدان میں دیتا ہے کوئی خدمت انجام دیتا ہے تو وہ خانقاہوں کے ذریعے سے دیتا ہے لیکن ایک شخصیت ہو جہاں تمام چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہو بیک وقت دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم ادارے کی استاد حدیث بھی ہیں ایک وقت میں جمعیت علماء ہند جیسے عظیم تحریک کی صدارت بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ میں حضرت والا کی بزرگیت اور ان کی للہیت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے دوستو یہ وقت نہیں ہے لیکن ہم نے حضرت والا کو دیکھا ہے درسگاہ میں جب گرمی کے موسم ہوتے تھے حضرت والا درسگاہ میں دعا فرماتے تھے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسا دے اور ابھی درسگاہ سے نکلتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائی ہے ہم نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت والا کی مقبولیت اور ان کی للہیت کو اور میں آگے بڑھ کر یہ کہوں حضرت والا کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی جو معتمد اور جانشین اگر کہی جائے حقیقی طور پر وہ ہمارے درمیان جو شخصیت ہے بیک وقت اللہ تعالیٰ نے تمام تر علوم سے نوازا ہے ایک ہی وقت میں حضرت والا کامیاب مناظر ہے قادیانیت کے قلعہ قمر کرنے والے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کئی بڑے بڑے مدارس کے ذمہ دار بھی ہیں اور دارالعلوم رائے چوٹی جیسے
سب سے قدیم ادارہ جو آندھرا پردیش کا ہے اس کے اس وقت میں ذمہ دار بھی ہیں، اور ساتھ میں جمعیت علماء ہند جیسی تحریک کی نظامت فرما رہے ہیں۔ آج ہم سب کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے، ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں، ہم حضرت والا کے پیغام کو سنیں اور عہد کریں، اس پیغام پر عمل کریں گے، اور جو اکابرین کی پیغام ہے اس پر لبیک کہہ کے آگے بڑھائیں گے۔ اب میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، اور میں حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دوں گا کہ وہ سپاس نامہ پیش کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سپاس نامہ بخدمت اقدس نمونہ اسلاف مفکر قوم و ملت مناظر اسلام حضرت مولانا و مفتی سید معصوم ثاقب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، معزز علماء کرام، مشائخ عظام و دانشوران ملت اور محترم حاضرین مجلس، آج جمعیت العلماء ضلع جاج پور کا یہ باوقار اجلاس دینی شعور، ملی بیداری اور اجتماعی خدمت کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ معزز حاضرین، ہمارے درمیان جو شخصیت جلوہ افروز ہیں وہ جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکریٹری، متعدد دینی تحریکوں کے روح رواں اور علم و دانش کا معتبر حوالہ حضرت مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی ذات بابرکت ہے۔ حضرت کی شخصیت علم بھی ہے، حکمت بھی، دعوت بھی ہے، خدمت بھی، اور ملت کے لیے مخلصانہ قیادت کا ایک روشن مینار بھی۔ اور اگر مرحوم شبلی کے الفاظ میں کہا جائے تو یہ علم و ہنر کے چراغ بھی عجب ہے شبلی، یہ علم و ہنر کے چراغ بھی عجب ہے شبلی، جہاں جلتے ہیں وہاں روشنی بڑھا دیتے ہیں۔ یقیناً حضرت کی آمد ہمارے اس پروگرام کے لیے بھی اسی روشنی میں ایک عظیم اضافہ ہے۔ حضرات سامعین، جمعیت علماء ہند وہ تاریخی تحریک ہے جس نے آزادی وطن کی جنگ سے لے کر ملت کے حقوق کے تحفظ تک، عدالتوں کی جد و جہد سے لے کر مدارس و مساجد کے دفاع تک، اور مظلوموں کی حمایت سے لے کر ملک و ملت کی رہنمائی تک ہر محاذ پر سرفروشی کی روشن مثال قائم کی ہے۔ الحمدللہ اسی عظیم روایات کے زیر سایہ جمعیت العلماء ضلع جاج پور بھی تعلیم و تربیت، دعوت و اصلاح، فلاح و بہبود اور اجتماعی قیادت کے میدانوں میں اپنی قیمتی خدمات پیش کرنے کے لیے نہ یہ پرعزم ہے بلکہ اس سمت میں اپنا قدم کو کافی آگے بڑھا چکی ہے۔ مہمان ذی وقار حضرت مفتی صاحب، آپ کی آمد ہمارے آج کے اس اجتماع کے لیے باعث مسرت بھی ہے، باعث حوصلہ بھی، اور ہمارے لیے ایک علمی، فکری اور روحانی نعمت بھی۔ ہم جمعیت العلماء ضلع جاج پور کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کی تشریف آوری پر سپاس و تشکر پیش کرتے ہیں۔ اٹھ کے دنیا کو تیری بھی ضرورت ہے ثاقب، حالی کے نام کے ساتھ یہ لفظ کا اضافہ ہے۔ اٹھ کے دنیا کو تیری بھی ضرورت ہے ثاقب، وقت کی نازک گھڑی ہے کوئی رہبر تو بنے۔ یہ شعر آج بھی دعوت دیتا ہے کہ اہل علم، اہل فکر اور اہل خدمت زمانے کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھیں، اور یقیناً حضرت والا کی قیادت اسی دعوت کا عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے، جمعیت العلماء ہند کے اس قافلے کو مضبوط رکھے، اور حضرت والا کی عمر، صحت اور علم میں بے پایاں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ من جانب جمعیت العلماء ضلع جاج پور۔